الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ علق اور غالباً آج کی نشست اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ہماری آخری نشست ہوگی، اور اس میں یہ آپ بات جان گئے تھے کہ نزول کے اعتبار میں اس سورہ کی ابتدائی آیتیں سب سے پہلی قرآنی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی. اور یہ بھی چلتے چلتے بتا دوں کہ یہ مبارک سورت ان سورتوں میں ہے جس میں سجدہ تلاوت بھی ہے. جب ہم تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں آخری سورت میں تو ایک سجدے کی سعادت بھی ہمیں مل جاتی ہے. تو اس لیے سامعین سے یہی درخواست ہے کہ اپنے درس کے اختتام میں ایک سجدے کی بھی سعادت حاصل کریں. اب بات چل رہی تھی اس امت کے فرعون ابو جہل کا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور پریشان کرنے میں لمحہ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو وارننگ آ گئی اس کے حوالے پر. کلا کا معنی ایسا نہیں جو یہ سوچتا اور سمجھتا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. یہ تو سمجھتا ہوگا کہ بس یہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور کامیاب ہونے نہیں دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. ان تمام لوگوں کی ناک خاک آلود ہوگی اور ہو کر رہے گا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات دنیا میں چھا جائیں گی. اب یہ فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر اس نے اپنی خباثتوں سے ہاتھ نہیں کھینچ لے اور اسی طرح لگے رہے تو پھر یہ وارننگ ہے اس کے لیے لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اس کو پیشانی کے بالوں پر پکڑ کر گھسیٹنے کا وقت آ چکا ہے. یعنی جس طرح مجرم کو ذلت اور تحقیر کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو اس کے سر کے بالوں کو پکڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو اس کی پیشانی کے بالوں کو مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑا جائے گا. اور وہ بھی کیسے؟ ناصیۃ کاذبہ، ایک ایسے انسان کی پیشانی جو جھوٹا انسان ہے. اللہ کے رسول کو وہ تو کہتا ہے نعوذ باللہ جھوٹا اور غیر معتبر، جبکہ 40 سال تک وہ خود گواہی دیتا چلا آ رہا ہے کہ ایک دن ایک لمحہ ایک بات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلط نہیں نکلی، کوئی جھوٹ، کوئی بہتان، کوئی ناجائز بات. اور یہ تو جھوٹوں کا پلندہ ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا تو سمجھ لیے آدمی کہ اس کی اپنی پیشانی خاطئہ، ایک مجرم کی پیشانی ہے، ایک گناہگار کی پیشانی. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ایک دن جو میں نے غالباً گزشتہ ایک درس میں عرض کیا تھا کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود یا مثلا حالت قیام میں تھے، اور یہ خبیث آ گیا اور آتے ہی بڑبڑانا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہیں کئی بار منع کر چکا ہوں تو پھر بھی آ کر یہی نماز پڑھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو
شرافت کے دائرے میں ایسی مضبوط جواب دے دی کہ اس کے دانت کٹے ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوابات تھے ان میں خلاصہ ان باتوں پر بھی آتا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے، اللہ کے عذاب آئے گا، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. تو اس نے کہا واہ، مجھے ڈرا رہا ہے، میں تو پورے وادی مکہ کا سردار ہوں، میں ذرا سی ایک چٹکی پر پورے وادی مکہ کو جمع کر سکتا ہوں، لاکھوں لوگ میرے کہنے پر جمع ہو جائیں گے. یہاں اس بات کی جواب ہے کہ اس گستاخی کا جواب ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. جب یہ بات ہے تو پھر بولو اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے گا. تسلی بھی ہے اللہ کے رسول کے لیے کہ آپ اکیلے ہیں، اور اللہ کے رسول ہر چیز میں، ہر معاملے میں 100% مطمئن تھے. 100% مطمئن. کوئی ایسی بات آپ کے دل میں کبھی نہیں آتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں وعد وعید اور تسلیاں ملتی تھی ان پر وہ 100% مطمئن تھے. اس طرح انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اور ویسے بھی ہر مسلمان کو بھی اس طرح کی باتوں میں اطمینان حاصل کرنا چاہیے. خیر، تو فرمایا وہ اپنی جماعتوں کو بلائے، اپنے یاروں کو، دوستوں کو، اپنے احباب کو، متعلقین متوسلین کو سندع الزبانیہ، اور ہم بھی اپنے فرشتوں کے لشکر کو بلائیں گے. دیکھتے ہیں کون جیت کس کے حصے میں آتی ہے اور ہار کون جاتا ہے. اب دوبارہ آخر میں یہ فرمائے کلا، اے رسول، اللہ رب العزت بن رسول سے فرما رہے ہیں کلا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. قطعاً اسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی اور نہیں ہو سکے گی. رہنے دو، جانے دو. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ مانو. وہ تو کہتا ہے مت آؤ بیت اللہ، آ جاؤ. یہ اللہ کا ڈر ہے. لا تُطِعْهُ. اور یہ کہتا ہے نماز مت پڑھو، لوگوں کو اللہ کی طرف مت بلاؤ، دین کی بات مت پھیلاؤ، قرآن مت پڑھاؤ. آپ اس کی بات خاطر میں نہ لائیں. لا تطعه، اس کی اطاعت نہ کریں. کیا کریں؟ وہی جو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی عمل پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں اور اس کو ادا کرتے رہیں. وَاسْجُدْ، جس طرح اس سے پہلے آپ کے بہترین پسندیدہ عمل رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا تھا، اسی طرح اب بھی آپ سجدہ ریز ہوتے رہے ہیں. وَاسْجُدْ، سجدے کرتے جاؤ. وَاقْتَرِبْ، اور اپنے سجدوں سے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو. یہ نماز بھی ایک عجیب عمل ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کہتے ہی اللہ رب العزت سے انسان مربوط ہوتا ہے. اس کا رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست برقرار ہے. ہر ایک عمل میں اللہ رب العزت کی نزدیکی بڑھ جاتی ہے. لیکن اللہ سے قرب کا سب سے عمل جو نماز میں ہے اہم ترین، وہ ہے سجدے کی حالت. سجدے کی حالت میں وہ اللہ رب العزت سے نزدیک ترین حالت میں ہو جاتا ہے. فرمایا واسجد وقت ہے، سجدے کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو. تو عجیب لگتا ہے اس مسلمان معاشرے کے لیے کہ جس کے مسلمان کہلانے والے لوگ نماز میں کوتا ہے. اور آپ نے دیکھ لی کہ قرآن کریم کی تاکید در تاکیدوں میں کوئی ایسی بھی حالت نہیں ہے کہ جس میں نماز کی چھوٹ ہو، مگر مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص حالات میں، ورنہ عموماً نماز تو پڑھنی. لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس نعمت سے محروم رہتا ہے تو اس سے بڑھ کر نقصان اور خسارے میں رہنے والا کون ہو سکتا ہے. ان باتوں پر ہماری نشست کا وقت ختم ہو گیا، اور جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ان لمحات اور کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے اور ہماری دنیا اور آخرت کی ذخیرہ بن جائیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.